बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन को। कल 17 जून को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये जो अफसोसनाक वाक़या है उसके जो लीगल मुख्तलिफ पहलू हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और वो हम बात शुरू करेंगे दहशतगर्दी अदालत से, फिर लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा केस हो कि जो एट अ टाइम ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस पेंडिंग हो। और उसमें भी दिलचस्प चीज़ ये है कि तीनों जगहों पर जो मरकज़ी मुलज़मान हैं या जो मरकज़ी केस है उसकी बाबत अगर वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे, अगर वो दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, या वो जो केस है वो दहशतगर्दी अदालत डिसाइड कर दे, तो वो फाइनली किसी तरह से रिलीफ मिल सकता है जो मज़लूम हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ। पहले हम बात कर लेते हैं दहशतगर्दी अदालत की, और फिर हम हाई कोर्ट की, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ कि सबसे अहम केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस केस को डिसाइड कर दे तो शायद हाई कोर्ट के केस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जो JIT का केस था। हुआ कुछ इस तरह से कि 17 जून 2014 वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन, जब रियासती जो सरपरस्ती में मासूम लोगों को 14 मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया और 100 के करीब लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया गया। और आप कह सकते हैं कि उन 100 के करीब लोगों को भी गोलियां मार के कत्ल ही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी थी और वो बच गए, और वो ज़ख्मी जो बाद में बेहतर हो गए। और उसमें कुछ ज़ख्मियों की बाद में डेथ भी हुई है, और वो भी जो तफसीलात हैं वो दहशतगर्दी अदालत में जमा हो चुकी हैं। हुआ इस तरह से था कि 17 जून को जब ये सारा वाक़या हुआ तो उस वक्त शरीफ ख़ानदान की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे। उस वक्त जब ये सानिया हुआ तो जो लोग ज़ख्मी थे उनको हस्पताल में या 112 जो सरकारी एम्बुलेंस सर्विस है वो जब लेके जाते थे, तो जो थोड़ा बहुत भी सर्वाइव कर रहे होते थे उनको हस्पताल से उठा के जेलों में डाल दिया था। तो जो ज़ख्मी थे मज़रूब उनको जेलों में डाल दिया गया, और जो बाकी वहाँ से कारकुनान थे जो एहतजाज कर रहे थे और उनको गिरफ़्तार किया गया। अब कहानी जहाँ से शुरू हुई कि जी आपने को बैरियर लगाया हुआ है डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर के बाहर, उस बैरियर को हटाया जाए। उनको बताया गया कि ये जो बैरियर लगाए गए हैं ये मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पे लगाए गए हैं, और वो एक थर्ड पर्सन ने दरख्वास्त दायर की कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो फितना ख़वारिज है या दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ एक फ़तवा दिया हुआ है, और उस बुनियाद पर थ्रेट्स हैं, तो हम चूँकि उनके मोहल्ला में रहते हैं तो हमारे लिए भी ख़तरात हैं, तो मेहरबानी करके यहाँ को सिक्योरिटी के मामलात बेहतर किए जाएँ ताकि बाकी जो वहाँ पर बाकी लोगों के घर हैं आम शहरियों के, उनकी हिफाजत के लिए उस पर पुलिस हुकाम की सरपरस्ती में वहाँ पर बैरियर लगाए गए। और उन बैरियर को हटाने के लिए फिर लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद उन बैरियर्स को हटाने के लिए एक फ़ोर्स आती है, रात को फ़ोर्स आती है, कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं। और चूँकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान आना था और एक मूवमेंट शुरू करनी थी, जो आप जानते हैं कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मुलाकात भी हो चुकी थी लंदन में। और उसके बाद जो मार्च था, जॉइंट मार्च का जो मंसूबा है वो तैयार हो चुका था, और उनकी जो डिस्कशन थी वो हो चुकी थी। अब ये सारी बातें रियासत और हुकूमत के नॉलेज में थी। अब हुकूमत ये चाहती थी कि ताहिरुल कादरी को डरा दिया जाए और उनके लोगों के साथ ये किया जाए ताकि ये बाज आ जाएं हमारे ख़िलाफ़ किसी भी तरह के एहतजाज से, या हमारे चूँकि उस वक्त नवाज़ शरीफ जो है वो उनकी हुकूमत का आगाज़ ही था और वो मजबूत थे वफाक में भी और सूबे में भी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो ताकत का नशा होता है या अंधी ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ लोगों को कत्ल किया, लोगों को ज़ख्मी किया, और उसके बाद उनको कैदी बनाया। फिर जो मुतलका थाना था फैसल टाउन थाना, उसके SHO की मुद्दत में उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया मॉडल टाउन के जो ज़ख्मी थे और जो मुजाहिरीन गिरफ़्तार हुए थे। वो जो थाना फैसल टाउन के SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ उसका ट्रायल आज तक भी दहशतगर्दी अदालत में पेंडिंग है, और वो बेचारे मज़रूब जो ज़ख्मी थे या मुजाहरे में शरीक थे वो आज तक पेशियाँ भुगत रहे हैं दहशतगर्दी अदालत में। उसके बाद आप जानते हैं कि 23 जून को ताहिरुल कादरी ने
پاکستان واپس آئے، ان کا طیارہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترنا تھا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا اور لاہور لایا گیا، اور وہ احتجاج ہوا، وہ اپنی جگہ پہ تھا۔ اور پھر اس طرح سے 10 اگست کو اعلان کیا جاتا ہے کہ 14 اگست کو لانگ مارچ ہوگا، اور عمران خان بنی گالہ سے نکلے، اور جو یہ لوگ تھے یہ ماڈل ٹاؤن سے نکلے، اور اس طرح سے الگ الگ لانگ مارچ پہنچے وہاں پہ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں دوران لانگ مارچ راحیل شریف کی جو اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے اس مداخلت کی، اور اس مداخلت سے پھر ایف آئی آر درج ہوئی، پہلی ایف آئی آر درج ہوئی جو مدیت میں ماڈل ٹاؤن کے جو مضروب تھے یا جو وہاں کی انتظامیہ تھی منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک، ان کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا۔ اس مقدمے میں نواز شریف کو بھی فریق بنایا گیا، اس میں باقیوں کو بھی بطور ملزم رکھا گیا، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق اور یہ سارے لوگوں کو۔ اب ٹرائل کی طرف آ گیا معاملہ۔ ٹرائل میں جو چالان جے آئی ٹی بنی، اس جے آئی ٹی میں جو ماڈل ٹاؤن کے اس سانحہ کے مضروب تھے، زخمی، جس کو سٹار وٹنس کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اور باقی جو منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بیانات قلم بند نہ کروائے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی نیوٹرل آپ خیبر پختونخوا سے لے ہیں۔ ان کا زیادہ زور تھا پی ٹی آئی کی، چونکہ حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، کہ آپ خیبر پختونخوا سے جے آئی ٹی کے افسران کو لیں۔ آپ پنجاب پولیس کی جے آئی ٹی کے افسران بھلے اس میں باقی اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن میجورٹی جو پولیس کے لوگ ہیں، اور وہ پنجاب پولیس ہے جو ہماری جن کے اوپر ہمارا الزام ہے، تو ان کو جے آئی ٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جے آئی ٹی میں اپنے بیان ریکارڈ نہ کروائے، یک طرفہ جے آئی ٹی نے رپورٹ جمع کروا کے ان سارے لوگوں کو کلین چٹ دے دی جو ان کی ایف آئی آر میں ملزمان تھے، جبکہ جو ایس ایچ او فیصل ٹاؤن کی مدیت میں مضروبوں اور مظاہرین پر مقدمہ تھا اس میں ان کو گنہگار لکھ دیا، اور جو جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی انہی کے کھاتے میں، خود ہی مقتول خود ہی قاتل بنا دیا۔ چلان جمع ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چلان جمع ہو گیا اور اس طریقے سے تو ان کو بریت مل جائے گی، تو انہوں نے استغاثہ دائر کر دیا، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی۔ اور پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پولیس آپ کا مقدمہ درج نہیں کر رہی، یا آپ کے مطابق مقدمہ نہیں درج ہو رہا، یا پولیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پولیس اس میں پارٹی ہے یا پولیس آپ کو انصاف نہیں دے گی، تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 سیکشن 200 دفعہ 200 کے تحت ضابطہ فوجداری کے سی آر پی سی کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ جس کو استغاثہ کہا جاتا ہے، وہ استغاثہ فائل کیا، اس میں نواز شریف وغیرہ سب کو پارٹی بنایا گیا۔ اب جب استغاثہ دائر ہوا تو ایف آئی آر کیس رک گیا، جو پہلا ایف آئی آر چلان کیس تھا وہ رک گیا، اور استغاثہ پہ کارروائی شروع ہو گئی۔ استغاثہ پہ جب کارروائی شروع ہوئی تو استغاثہ میں جب گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے، دہشت گردی عدالت نے استغاثہ میں نواز شریف سمیت جو 24 سیاسی ملزمان تھے ان کو اس سے ڈسچارج کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نوٹس نہیں کیا جاتا، اور اس وقت جو آئی جی پنجاب تھے مشتاق سکھیرا سے لے کے باقی جو پولیس کی قیادت تھی ان کے خلاف ان کو بطور ملزم طلب کر لیا۔ اس کو چیلنج کیا منہاج القرآن نے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس وقت قاسم علی خان صاحب تھے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک بینچ بنایا۔ اس بینچ میں 3 رکنی بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو نواز شریف وغیرہ کے خلاف مقدمہ تھا یا ان کو بری کر دیا تھا استغاثہ میں، دہشت گردی عدالت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور جو خارج کر دی ریویژن کو۔ اس لاہور ہائی کورٹ کے اور دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف منہاج القرآن گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ بات میں آپ کو 2019 کی بتا رہا ہوں، آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، سپریم کورٹ میں وہ کیس کبھی لگے ہی نہیں ہے، اور اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس۔ اب اگر سپریم کورٹ وہ کیس سن لے اور سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا اور دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دے، تو نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز سمیت یہ ساری قیادت بطور ملزم ان کو طلب کیا جا سکتا ہے استغاثہ میں دہشت گردی عدالت میں۔ تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس، میری وکلا سے جب بات ہوئی پاکستان عوامی تحریک کے وکلا سے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوشش کی ہے بارہا ماضی میں کیس کو سماعت کے لیے مقرر کروانے کی، تو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ ابھی وہ فی الحال میرے خیال میں خود ہی نہیں چاہیں گے کہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہو، اور وہ اب ڈیلے چاہیں گے کہ معاملات ٹھیک ہوں۔ اب یہ کیس ہے جو دہشت گردی عدالت سے لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ وہیں پہ ثاقب نثار کے دور میں ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی، اس جے آئی ٹی کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سسپینڈ کر دیا۔ اب جے آئی ٹی 90% اپنا کام مکمل کر چکی تھی،
PTI کی حکومت تھی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، نیوٹرل جو افسران تھے ان پر مشتمل JIT تھی۔ نواز شریف اس وقت جیل میں تھے، اس JIT نے نواز شریف کا بھی بیان قلم بند کیا، شہباز شریف کا بھی بیان قلم بند کیا۔ جب وہ 90% AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں وہ JIT تھی، تو جب 90% وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے تو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس وقت قاسم خان صاحب جو چیف جسٹس تھے، اور پھر ملک شہزاد صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ نے اس JIT کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھا کہ جو JIT کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، چونکہ کابینہ نے فیصلہ بعد میں کیا، نوٹیفیکیشن پہلے ہوا، تو نوٹیفیکیشن جو کابینہ کی اپروول کے بغیر نوٹیفیکیشن جاری ہوا JIT کا، اس ٹیکنیکل بنیاد پہ اسٹے آرڈر جاری کیا۔ وہ اسٹے آرڈر سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے 3 مہینوں کا ٹائم دیا لاہور ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کریں۔ فروری 2020 میں 3 مہینوں کا ٹائم ہوا، اور پھر اس کے بعد 7 رکنی بینچ بن گیا۔ علی ظفر صاحب تھے منہاج القرآن کے وکیل، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے ملزمان کے وکیل۔ پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، وہ وزیر قانون لگ گئے، پھر جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں جو اس وقت اٹارنی جنرل ہیں، یہ وکیل تھے، یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بن گئے۔ اور بحث ہوتی تھی جب فیصلے کے لیے معاملہ آتا تھا، یا کوئی بینچ کا ممبر جو ہے وہ چھٹی پہ تشریف لے جاتا تھا، یا کوئی اور معاملہ آ جاتا تھا۔ پھر فرحاد علی شاہ صاحب بطور وکیل اس میں ملزمان کی جانب سے جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے پیش ہوئے، جو اب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں۔ وہ 7 رکنی بینچ آج تک وہ JIT والا کیس ڈیسائیڈ نہیں کر سکا۔ JIT والا کیس وہاں رکا ہوا ہے، چونکہ JIT کا کیس رکا ہوا ہے، تو جو مدعیان تھے منہاج القرآن، انہوں نے استغاثہ کیس کو رکوایا ہوا ہے کہ جناب پہلے JIT کا فیصلہ ہونے دیں پھر استغاثہ کیس۔ اب عدالت نے کیا کیا ہے، استغاثہ کیس رکا ہوا ہے، جو پولیس FIR تھی، جو پہلا کیس تھا منہاج القرآن کی مدعیت میں، وہ FIR جو راحیل شریف نے درج کروائی تھی، اس پر کارروائی بڑھانا شروع کر دی، اور گواہان، چونکہ اس میں سارے پولیس گواہان ہیں، تو وہ پولیس گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور عدالت چاہتی ہے کہ چونکہ ڈیسائیڈ تو ڈیفینیٹلی دونوں نے اکٹھے ہونا ہے، تو اگر جب تک استغاثہ میں کارروائی رکی ہوئی ہے تو ہم 7 پولیس جو چالان کیس ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس وقت جو اس وقت کے IG تھے وہ بھی بری ہو گئے بعد میں، اور جتنی بھی قیادت تھی پولیس قیادت وہ تمام کی تمام بری ہو چکی ہے استغاثہ میں، اور استغاثہ کیس رکا ہوا ہے۔ JIT کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، اور جو مرکزی کیس کے میں ان لوگوں کو استغاثہ میں طلبی نہ کی گئی تھی اور بری کیا گیا تھا، وہ کیس پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور جو اس وقت دہشت گردی عدالت میں استغاثہ کیس رکا ہوا ہے، جبکہ چالان کیس جو پولیس FIR کا کیس تھا، دونوں مقدمات میں، ایک SHO فیصل ٹاؤن کی مدعیت میں اور ایک منہاج القرآن کی مدعیت میں، اس میں کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کارروائی کو مکمل کر کے رکھ لیا جائے۔ یہ ساری کی ساری 10 سال گزرنے کے بعد یہ انصاف کھڑا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ بھی ماضی میں، لاہور ہائی کورٹ بھی ماضی میں، اور عدالتیں جو دہشت گردی عدالتیں وہ بھی ماضی میں اس پوری تاخیر کی ذمہ دار ہیں، چونکہ یہ کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ اور جو یہ وہ قتل عام تھا جو میڈیا کے کیمروں کے سامنے تھا، اور اس میں سارا کچھ واضح تھا۔ باقی نجفی کمیشن رپورٹ آ گئی، انہوں نے ساری ذمہ داری شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پہ ڈالی، لیکن آج تک کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی، اور سارا معاملہ رکا ہوا ہے۔ 10 سال سے جو مقتولین ہیں یا جو ان کی فیملیاں ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر پھر ہیں، ان کو انصاف نہیں ملا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔